بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ قلب عالم امکان مہدی دوران فرزند زہرا مولا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ولادت ہے۔ اس عید مسعود کے پرمصدر اور بابرکت موقع پر تمام مستضعفین جہاں کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور آج اسی حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ استاد محترم، پہلا سوال یہ ہے کہ مہدویت کے حوالے سے قرآن مجید میں مہدویت کے حوالے سے کوئی تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں مہدویت کا کوئی ذکر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، یہ تاریخ انسانیت کے اندر ہمیشہ ایک اختلافی موضوع رہا ہے۔ وہ یہ جو قرآن کریم کی جو تشریحات ہیں، اس کے اندر جو لطائف ہیں، اس کے اندر جو دقائق پائے جاتے ہیں، اس مناسبت سے بنیادی طور پہ اگر ہم قرآن کریم پہ غور کرتے ہیں تو جو حضرت کے ظہور کا جو مقصد سرور کائنات سلام اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام۔ تو اگر ہم اس نقطہ نظر سے اس قرآن کریم پہ نظر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس نقطہ نظر سے کیا کہتا ہے، تو ہمیں یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام، غلبہ دین جو ہے، اگر اس کی تشریح یہ کی جائے کہ ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام عملی زندگی کے اندر، تو یہ ایک الہی ارادہ ہے، ایک الہی پروگرام ہے جو کہ حتمی طور پر کیونکہ جو الہی ارادہ ہوتا ہے، امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر قرآن کریم میں کسی چیز کے بارے میں کہا جائے کہ ایسا ہو جائے گا تو سمجھ لو کہ ہو گیا، کیونکہ الہی ارادہ جو ہے وہ ٹلنے والی چیز نہیں ہے، اس کو کسی صورت بھی اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو یہ الہی پروگرام ہے جو غلبہ دین کا، اور حضرت کا جو وجود مقدس ہے، حضرت کا جو ظہور ہے، اور ان کا جو قیام ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک حکومت اسلامی کا یا ایک عادلانہ حکومت کا قیام ہے، وہ بنیادی طور پہ اس الہی پروگرام کا ہی وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیک پوائنٹ ہے، جس کو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن وہ الہی تحریک جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کوششیں کرتے رہے، حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام اس کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ وہ ایک تحریک جو آہستہ آہستہ وہ بلڈ اپ ہوتے اس مقام تک پہنچے گی کہ جہاں پر حضرت جب ان تنصر اللہ کی شرط نسل آدم پوری کر دے گی تو ینصرکم کے شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں گی تو اس کے نتیجے میں ایک روئے زمین پر ایک عالمگیر انقلاب آئے گا، اور اس کے نتیجے میں پہلے مرحلے میں لا الہ کیا جائے گا، ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور الا اللہ کیا جائے گا، عدالت کو روئے زمین پر قائم کر دیا جائے گا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہاں پر غلبہ دین سے مراد غلبہ علمی مراد ہے، جس طرح قادیانیوں کا یہ نظریہ ہے کہ خود مرزا قادیانی جو ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ جی، جب ان سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے، اور مفسرین شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ اس آیہ مجیدہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اور کافرون دونوں الفاظ ہیں، تو کہتے ہیں یہاں غلبہ علمی مراد ہے، اور اس زمانے میں اس نے انگریزوں کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیے تھے تو دین کو غلبہ حاصل ہوا، تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہاں پر غلبہ سیاسی مراد ہے؟ جی دیکھیے، اس کے اندر یہ ایک بنیادی طور پہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب ہوں، یہ اس قسم کے جو دیگر اور لوگ ہیں، مہدی سوڈانی ہیں، یہ مختلف قسم کے جو تاریخ کے اس دور میں لوگ پیدا ہوتے رہے، یہ ایک بنیادی طور پہ ایک سازش ہے، ہر زمانے کی طاغوتی قوتوں کی، وہ اسلام کی ایک ایسی شکل، ایسی تعبیر پیش کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی سرپرستی میں، ان کی لیڈرشپ میں جب انقلاب برپا ہوا تو یہی پرابلم تھا جو رونالڈ ریگن جو اس وقت کی طاغوتی قوت کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ کس قسم کا اسلام لے کے آ گئے ہیں، یہ کہ یہ خمینی کا اسلام ہمیں سمجھ نہیں آتا، شاہ فہد کا اسلام ہمارے لیے انتہائی سازگار ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کو تاریخی بیک گراؤنڈ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ 1857 میں مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی، وہ اس کو غدر کہتے ہیں، برطانوی حکومت اور اس کے جو اہلکار ہیں یا ان کے جو سپوکس مین ہیں، جب انہوں نے لڑی تو اس کے بعد پھر برطانیہ نے اس مسئلے پر ایک ریسرچ کروائی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، جیسے کہ انقلاب اسلامی کے بعد بھی امریکن صدر نے اس مسئلے پر انہوں نے بھی ریسرچ کی،
اس چیز کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ یعنی یہ جو بنیادی طور پہ جو غدر کا پروگرام ہے، جو کچھ یہاں پر یہ جنگ آزادی لڑی گئی ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کا ایک، کیونکہ ہندو تو یہاں پر ایک عرصہ دراز سے وہ تابع چلے آ رہے ہیں، غلام چلے آ رہے ہیں. ہندوستان میں مسلمان حکومت کر رہے ہیں 1000 سال سے. تو ان لوگوں کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. اس چیز کے لیے کہ ان کے اندر جو چیز ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے مسئلے کو حل کیا کہ انہوں نے تجویز دی کہ یہ اگر ان کو اسلام کا ایک ایسا ورژن ان کے سامنے رکھا جائے جس کے اندر جذبہ جہاد کا عنوان اس کو نکال دیا جائے، اور اس کے بعد ان کو دوسری طرف لگا دیا جائے، جس کو انہوں نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں اور کسی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، اب تلوار کا جہاد ختم کر دیا گیا اور اب صرف قلم کا جہاد ہوگا. کیونکہ برطانوی اقتدار کی بالادستی کے لیے جو رکاوٹ تھی وہ قلم کا جہاد نہیں تھا، وہ تلوار کا جہاد تھا. اور وہ چیز جو تھی جس کو بعد میں بھی مسلمانوں کے اندر مختلف لوگ پیدا ہوتے، بالا کوٹ کے علاقے میں سید محمد، یعنی سید محمد ایک بزرگوار تھے، انہوں نے قیام کیا، سکھوں کے خلاف قیام کیا، مختلف قسم کے ایونٹس جو ہے نا وہ ہوتے رہے. تو یہ ایک بنیادی طور پہ یعنی جو میرا ایک فہم کام کرتا ہے اس چیز کے لیے، یہ جو ایک کانسیپٹ ہے اس قسم کا، یا تو وہ لوگ جو یہ نظریہ پیش کرتے ہیں وہ کم فہم لوگ ہیں، نافہم لوگ ہیں. انہوں نے یعنی اگر یہ اسلام اسی طرح سے غالب ہونا تھا تو سرور کائنات کو جنگ بدر لڑنے کی ضرورت تھی، نہ جنگ احد لڑنے کی ضرورت تھی، بلکہ آرام سے مکہ میں بیٹھتے تسبیح کرتے لوگ، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس قسم کبھی پرابلم ہی پیش نہیں آتا. پرابلم ہی صرف اس وقت پیش آتا ہے جس وقت کہ اسلام اپنا سیاسی پہلو سامنے لے کے آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ عملی طور پر اس چیز کے لیے جو اسلام کے ٹرو فالوورز ہیں وہ اس چیز کے لیے قیام کرتے ہیں اس چیز کے لیے. تو یہ حضرت کا جو قیام ہے بنیادی طور پہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. وہ حضرات ان کو تو ایک سادہ سا جواب ہے، یعنی میری فہم میں، لکم دینکم ولی دین، وہ اپنا راستہ چلیں اس چیز کے لیے. لوگوں کے سامنے، نسل آدم کے سامنے جو چیز ہے اس کو صحیح شکل میں اسلام کی تعلیمات کو پیش کر دیا جائے، خود ان کی عقلوں کو دعوت فکر دی جائے کہ آپ آئیں اس چیز کے لیے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام اس وقت اگر پردہ غیبت میں ہیں تو ایسے امام کا کیا فائدہ کہ جس سے آپ نے سوال پوچھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. بلکہ حال ہی میں آغا خان کی وفات ہوئی تو بہت سارے افراد نے کہا کہ یہ جو نظام ہے کم از کم ان سے سوال تو کر سکتے تھے. وہ خیریہ جو امور ہیں، ہاسپٹلز بنائے انہوں نے یا ہسپتالیں بنائیں، تو یہ زیادہ ایک افادیت والی چیز ہے. دیکھیے وہ ایک علیحدہ پہلو ہے اس چیز کا. مسئلہ یہ ہے کہ یعنی اگر یعنی جو مکتب تشیع کی جو تعلیمات ہیں اس چیز کو اگر صحیح طور پر دیکھا جائے، انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے. جو نظام ولایت ہے یا نظام امامت ہے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان میں لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو تک میسج کنوے کرنا، ان کی عقلوں کو شعور دینے کی. تو سلسلہ جو یعنی جو اولی الامر منکم کے ذیل میں آگے تو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوا ہے. ایک معصوم ولی امر ہے، اور اگر معصوم ولی امر نہیں ہے تو ایک بڑی روشن قسم کی واضح طور پر ہدایت موجود ہے کہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاه فللعوام. لوگوں کو ان کے اب لوگ اصل میں بنیادی طور پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس راستے کی طرف جانا نہیں چاہتے جو امیر المومنین نے فرمایا کہ یعنی کھونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. جو چیز ہے کہ ظالم کے مد مقابل ہونے کے لیے جو چیز اس کے لیے انسان کو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے، مال کی قربانیاں دینی پڑتی ہے. جو سورہ صف میں یعنی جب اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، وہاں واضح طور پہ کہا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور امیر المومنین نے اسی چیز کو بہت واضح کہا کہ دیکھو اگر تم ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام پر ضرور کھڑے رہو. اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے سے ظلم کو برطرف کرو. یہ راستہ جو ہے یہ امیر المومنین نے رسول اسلام سے سیکھا. رسول اسلام نے اللہ تبارک، یہ الہی نظام ہے کہ اگر ہم انسان یعنی اسلام کے اندر کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا آدمی. اگر ظلم ہوتا ہوا دیکھو اور تمہارے پاس قدرت ہے، طاقت کے ذریعے سے اسے برطرف کرو. اس وقت تک اس کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اپنے حدود کے اندر واپس نہ چلا جائے. اور اگر یہ چیز نہیں تو کم از کم اگر یہ نہیں کر سکتے زبان سے برا کہو اسے، لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرو، لوگوں کو پرووک کرو کہ وہ لوگ اس ظالم کے خلاف کھڑے ہوں.
اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں اس کو ضرور برا سمجھو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح برطانوی حکومت کی طول عمر کے لیے دعائیں مت کرو ساتھ اس کے کہ صاحب یہ نہیں قلم کا جہاد بھی کر رہے اور ان ظالمان کی تائید بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے، تو دل میں کم از کم اس کو ضرور برا سمجھو، کیونکہ اگر انسان ان 3 مراحل میں سے کسی ایک مرحلے پر بھی نہیں آئے گا تو حضرت فرماتے ہیں کہ حساب و کتاب کی منزل میں اللہ کے لیے زیبا ہے کہ وہ اس انسان کو خود ظالم کے ہمراہ کھڑا کرے گا۔ تو اس حوالے سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت ہیں تو بہت سارے لوگ جشن منا رہے ہیں اور مختلف مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، تو کیا یہ چیز کافی ہے یا ظہور کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کچھ اور ہے؟ دیکھیے، یہ جو مختلف قسم کے رسوم و رواج ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جو جائز حدود کے اندر جو چیزیں جس کے واجبات ترک نہ ہوں اور محرمات کا ارتکاب نہ ہو، ان 2 حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی آدمی جو ہے حضرت کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن ان 2 حدود کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی مزید ضرورت اس عمل صالح دور حاضر کی جو اسلام کی مفادات ہیں ان کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ دور حاضر میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے۔ وہ تقریبات، وہ محافل جو ہیں، جیسا آغا مطہری شہید فرمایا کرتے تھے یا کسی بزرگوار کا قول ہے کہ جس مجلس کے اندر امر بالمعروف نہیں کیا جاتا تھا، امر نہی عن المنکر نہیں کیا جاتا، وہ سب کچھ ہو سکتی ہے لیکن وہ حسین علیہ السلام کی مجلس نہیں ہو سکتی، کیونکہ حسینیت کا راستہ جو ہے وہ اسی چیز سے تعبیر ہے، اسی چیز سے مزین ہے کہ وہاں پر ہر عمل جو ہے اس کو امر بالمعروف کی طرف لاؤ، نہی عن المنکر کی طرف لاؤ، اور یہی اہل بیت علیہ السلام کا جو راستہ اس کا ایک یعنی خط امتیاز کا نقطہ ہے، یہ خط کرمز ہے ان کا، تو اس واسطے ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ اگر اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور اس کے بعد یہ لیکن یہ کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے ظلم کیا ہوتا ہے، ظلم کی اقسام کتنی ہیں۔ اب اس وقت بہت بڑی تعداد میں جو لوگ یہ چیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ خود ظالمان کے زیر اثر ہیں، وہ کبھی انہوں نے ظالمان کے خلاف زبان بھی نہیں کھولی بلکہ ان کی تعریف کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ خود دنیا کے دیگر بلاد کے اندر دیکھ لیں، اس وقت جو یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت دور حاضر کے اندر جو صورتحال ہے اس کے اندر ظالمانہ قوتوں کا امیر ہے۔ دیکھیے کس طرح سے مسلمان حکمرانوں کو اس نے وہاں بیٹھ کے طلب کیا ہے کہ آپ وہ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں اس کے پاس، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اس چیز کے لیے، اور وہ تو یہ چیز جو ہے ظلم کو برا کہو، ظالم کی شناخت کرواؤ، ظلم کو برطرف کیسے کیا جاتا ہے، اور وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بصراحت بیان کی ہے اپنے کلام کے اندر، اس چیز کے لیے سمجھایا ہے۔ امیر المومنین کے خطبات جو ہیں جو خطبہ جہاد ہے کہ یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں کی شکلیں رکھنے والے نہ مردو، تمہاری نافرمانیوں نے میرے کلیجے کو پیپ سے بھر دی ہے۔ اگر یہ چیزیں اس قسم کی ہوتی تو ان چیزوں کی ضرورت کیا تھی بیان کرنے کی؟ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام صرف شیعوں کو نجات دلانے کے لیے ظہور نہیں فرمائیں گے، بلکہ امام کا جو شعار ہے وہ انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ ہمارے جو مکتب آل محمد جو ہے، صرف یہ نہیں کہ حضرت کا قیام، مکتب آل محمد جو ہیں وہ کوئی شیعوں کے امام نہیں ہیں، وہ انسانیت کے پیشوا ہیں، انسانیت کے ہادی ہیں، انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہیں، اور ان کو اسی نقطہ نظر سے ان کو دیکھنے کی، ان کی بات کو سمجھنے کی اور ان کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، آخری سوال ہے کہ اس وقت غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے یا لبنان میں یا دنیا کے مختلف ممالک مسلمانوں پہ یا اور افراد پہ بھی ظلم ہوتا ہے، امام زمان سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو امام اس حوالے سے کوئی اقدام کیوں نہیں اٹھاتے، امام ظہور کیوں نہیں فرماتے؟ یہ سوال جو ہے بنیادی طور پہ یعنی حضرت مولا صاحب زمان علیہ السلام وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک ولی ہیں، اس کے ایک نمائندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ یہ الہی نظام ہوتا ہے اس چیز کے لیے، اللہ یعنی جو چیز ہے وہ الہی امر کے تابع ہے، وہ اس وقت ظہور کریں گے۔ البتہ انہوں نے ہدایت کے لیے انہوں نے معیار بیان کر دیا ہے، اس معیار کو شناخت کر کے اہل حق کو پہچاننا اور ان کے ساتھ مربوط رہنا، یہ حضرت کی ذمہ داری نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس معیار کو شناخت کریں، اور الحمدللہ رب العالمین رہبر معظم اس معیار کے مطابق لوگوں کی اس وقت انسانیت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم نے مکی دور میں جہاد نہیں کیا، لیکن جب زمینہ فراہم ہو گیا تو مدینہ میں اگر آپ نے ہر سال بلکہ ہر سال میں کئی مرتبہ جہاد کیا۔ یہ بھی اسی طرح سے جو میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا کہ جس وقت انسانیت جو ہے وہ ان تنصر اللہ کی شرط کو پورا کرے گی بے تمام ہی و کمال ہی، ہر جہاد سے یعنی اپنی آمادگی یعنی وہ پوری طور پر پیدا کر لیں گے تو پھر ینصرکم کی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو ظاہر کرے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین محترم، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام ہے۔
دنیا در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی. خداوند عالم سے دعا ہے خداوند عالم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مجاہدین میں سے، امام کے اصحاب میں سے شامل کرے اور ہمیں امام کے رکاب میں شہادت نصیب فرمائے.